تو ہم بھی تو یہی سوچتے ہیں کہ آپ بے ادبی کرتے ہیں، آپ صحابہ اکرام کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ اللہ اور قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود سنتے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ تھوڑی سی بات، وہ بھی آپ کے تلخ جملوں کے بدلے میں جب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بے ادبی ہو، نہیں بے ادبی کرتے۔ آپ نے کس کو چھوڑا؟ آج کون ہے کہ جس کو آپ نے دین اسلام کی بنیادی شخصیات ہوں یا دین اسلام کے شاعر ہوں، ہر ایک پہ آپ نے بات کی اور بے ادبی کی ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بے ادب ہیں؟ آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ آپ کے سوال کے جواب ہے کہ میں نے کس کو چھوڑا؟ میں نے آپ ائمہ کے متعلق، آپ کے بزرگوں کے متعلق میں نے وہی جملے کہے ہیں تب میں موجود ہے، اور اسی لیے آپ لوگ بے جواب اور بے بس اور جواب نہیں دے سکتے۔ اگر میں نے کے متعلق ابو بکر یا عمر یا عائشہ کے متعلق ایسی بات تھی ہے، ایسے الفاظ ایسی جملے کہیں جو آپ کے کتب میں نہیں ہے، تو مجھے اگر آپ کے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ ان کے ایسی باتیں ہیں جن کو آپ ان کو گالی سمجھتے ہو، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، ان شخصیات کا قصور ہے جن سے یہ باتیں صادر ہوئی ہیں، جنہوں نے ایسے کردار کیے ہیں جو آپ کے کتب میں موجود ہیں، ان سے لڑو۔ اب آپ کا جملہ کہ میں نے اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی، اس کا میں جواب نہیں دیتا، کیوں جواب کے جہاں تک آپ کی شخصیات کا تعلق ہے اس کا جواب میں دے۔ ابھی آپ بسم اللہ کریں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، یہ ساری ہماری شخصیات ہے، ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور ہم ان پہ کوئی جملہ، کوئی ہلکا سا جملہ بولنا بھی اپنے لیے ایمان سے نکلنا تصور کر۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نہیں بولتے، لیکن آپ تو ہر کچھ بولنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کو تو اسلام کی پرواہ نہیں ہے۔ آج کے سوال تو یہی ہے، چونکہ آپ کا غدیر گزرا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ غدیر کا ذکر کریں، میں آپ ایک اس جملے کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ ہماری شخصیات ہیں، آپ کو اسلام کا پرواہ بھی نہیں ہے۔ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ عدل قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرآن کی اتباع لازم ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع صحابہ پر لازم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پوری امت کو غلام بنا دیا، اہل بیت ان کی اتباع، ان کی نوکری، ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے۔ اور جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، صحابہ کے متعلق عرض ہم نے کیا، صحابہ نے اگر اچھے کام کیا کہ ہمارے سر آنکھوں پر ان سے محبت، ان کی تعریف کرنا، ان کی تعریف کرنا، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس کو ایمان سمجھتے ہیں، اللہ سے تقرب لیتے ہیں اس بات۔ لیکن اگر صحابہ نے غلط اور وہ قرآن اور سنت میں موجود ہے اور آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سب جزیرۃ العرب میں جتنے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی سب کی ملاقات ہوئی تھی، پیغمبر اسلام بھی لائے تھے، کافر تو کوئی نہیں بچا تھا اس زمانے میں، ہم سب کو تنقید سے بالا تر بنا دیا، ان کی کوئی نقد نہیں ہو سکی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے۔ دنیا غدیر کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اکرام جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے نا، لیکن ہمارے اور آپ کے جو والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو اہم شخصیات ہیں، ان کی اطاعت تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہلکے جملے نہیں بولتے، ان کے لیے کوئی اس طرح کے جملے نہیں بولتے، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ اتنی حیثیت بھی ان کو نہیں دیتے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے لیے اپنا مال سب کچھ لٹایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے، لوگوں کی بنیاد پہ آگے چلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں پہ محنت دی اور ان لوگوں نے آگے اس اسلام کو پھیلایا، کہ شاگرد تیار ہوئے۔ ان شاگردوں کو آپ نالائق کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ اکرام جو حضور کے مرید ہیں، آپ ان مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں نکلے۔ یہ صراحتاً وضاحتاً آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پیر کامل نہیں تھے اور حضور استاد کامل نہیں تھے۔ انما بعثت معلما، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ استاد کو ہی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے؟ یہ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں، یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا۔ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اسی تسلسل کو میں غدیر خم کے ساتھ ملاتا ہوں۔ خم پہ آنے سے پہلے اپنی باتوں کا جواب سن لے میرے بھائی۔ اگر جھوٹ دلیل ہونا تو دنیا میں کوئی باطل ہے، اور یہ ادعا کرنا کہ اگر صحابہ نے غلط بات کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان، یہ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، صحابہ کی عصمت کی دلیل ہے؟ صحابہ کب سے معصوم بنے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا، وہ گناہ نہیں کر سکتے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کتاب بخاری پڑھا تھا، تم بخاری کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنی
आपको एक स्ट्राइक मिल गया, आपने मेरी बात काटी, 2-3 स्ट्राइक हो गए तो आप यहाँ से गए। तो आप कहते हो ना सहाबा, शिया सहाबा को बुरा कहते हैं, इसलिए हम सहाबा की तकफीर करते। तुम सबसे पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफीर करो। और ये सही बुखारी चाबदार हिया तुरास अल अरबी 2001 में छपी है। आप लोगों की किताब है, हमारी किताब नहीं है। बाबुन फी किताबुर रिक़ाब, सफ़ा नंबर 1167, हदीस नंबर 6576। सबसे पहले हौज़ कौसर पे पहुंच जाऊं। आप में से कुछ जो मजलिस में बैठे हैं लोग मेरे पास लाए जाएंगे, फिर वो मुझसे दूर किए जाएंगे। मैं कहूंगा या रब अस्हाबी, मैं कहूंगा या रब ये तो मेरे सहाबा हैं, ये मेरे असहाब हैं, हौज़ कौसर से क्यों दूर किए जा रहे हैं, जहन्नम क्यों लिए जा रहे हैं। कहा जाएगा कि आपको पता नहीं है कि इन्होंने दीन में क्या नई बिदअतें दाखिल की हैं। आपने जो कहा ना कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद मेरे सहाबा दीन में बिदअतें दाखिल किए जाएंगे, इसीलिए जहन्नमी बन जाएंगे। उसके बाद अगले वाले सफ़े में देखो, अनस रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत सारे मेरे सहाबा मेरे पास हौज़ कौसर पे लाए जाएंगे। जब मैं उनको पहचान जाऊंगा कि ये तो फिलान इब्ने फिलान है, ये फिलान इब्ने फिलान है, वो मुझसे दूर किए जाएंगे। निदा आएगा रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह से कि इन्होंने तेरे बाद दीन में कितनी बड़ी बड़ी बिदअतें दाखिल की हैं, और बिदअती वाला जहन्नमी होता, बिदअती काफिर होता है। आप कहते हो ना कि सहाबा को शिया कहते हैं, तो जाके पहले तुम जो सहाबा को बुरा कहता है ना वो काफिर होता है, तो जाके पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तस्फिया करो। अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कितने आए, उन्होंने अपने अक़वाम की तरबियत की, कौम ने अगर नहीं मानी तो इसमें नबी का कोई कसूर है? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि मेरे बाद मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताअत करो ताकि तुम गुमराह न हो जाओ। उनकी ताअत करने के बजाय इन्होंने कहा हम खुद इमाम हैं, हालांकि इनको किसी ने इमाम नहीं बनाया, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गुलाम बनाया था, इमाम नहीं बनाया, और इन्होंने कहा हम इमाम हैं, तो इन्होंने दीन में बिदअतें दाखिल की हैं। ये आपकी कुतुब से साबित। अब और फिर आपके जुमले कि ये लोग हर मुश्किल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो खैबर से कौन भागा था, उहद से कौन भागा था, हुनैन से कौन भागे थे? मुश्किल में थे, यहाँ मुश्किल में थे। सुभान अल्लाह। चलो आप बात करें, कितना टाइम चाहिए? आप 10-15 मिनट तो होने चाहिए ना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेशुमार आयात सहाबा इकराम की शान में नाजिल फरमाई, और आपने कहा वो खुसूसन है, वो खुसूसी है, उसमें उमूम नहीं है, हालांकि वो उमूमी आयात है। आपने बिल्कुल झूठ बोला। रज़ी अल्लाह अन्हुम, गदीर पे बात ही कैसे नहीं? मैं गदीर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों का जवाब तो दूंगा। जो आपने कहा सहाबा इकराम की आप तकफीर करके आगे बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं उसका जवाब ना दिया जाए। आपने सरासर ज्यादती की, आपने किस बयानी की, और आपने कुरान करीम में तहरीफ की। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सब सहाबा के बारे में है, और सहाबा होते ही वो हैं जो मुनाफिक ना हो। जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है। गदीर पे डरे आपने गदीर पे बात करना ही नहीं ना। आपने कहा था मुझे टाइम दे, मैं गदीर पे आप सहाबा, मुझे गदीर पे बात करना है, लेकिन आपकी बातों का जवाब देकर। मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा, इस्तेदलाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज सहाबा जहन उन लोगों के लिए जो दीन में बिदअत दाखिल करेंगे, उन्हीं के असहाब में से होंगे, उनको जानते भी हैं, अहले मजलिस में से, उनके लिए अगर आप कहते हैं मुनाफिकीन सहाबा नहीं है, तो आप मुझे बताएं तो उन पे लफ्ज सहाबा क्यों इस्तेमाल किया पैगंबर? लफ्ज सहाबा उनके लिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के लिए लफ्ज सहाबा नहीं इस्तेमाल किया। वहाँ पे जो है वो वहाँ पे मुनाफिक भी हुजूर की मजलिस में आया करते थे, और आम हर किस्म का बंदा आया करता था हुजूर की मजलिस में, और उनके लिए साहिब इस्तेमाल हुआ है। आप अगर अरबी का अलिफ बा भी जानते हैं तो साहिब का आपको पता होगा कि साहिब आपके साथ अगर थोड़ी देर के लिए कोई बैठता है उसको भी आप साहिब कह सकते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में मुनाफिक भी आते थे, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस्तेमाल किया। सुने, खत्म नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए अमान मेरी किदायत उनके मजलिसीन ना तो पूरी हुजूर के सहाबा और खुलफाए राशिदीन के लिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। हजरत अबू बकर ने जो काम किया, हजरत उमर ने, उस्मान ने, हजरत अली ने जो काम किए, जो सुन्नतें जारी की, वो इसी तरह से सुन्नतें, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो सुन्नत कहलाता है, इसी तरह ये भी सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा इकराम की पैरवी करना। तो सहाबा का लफ्ज बोलते हैं तो अहले बैत भी उसमें शामिल होते हैं, और सहाबा भी शामिल होते हैं, खुलफाए राशिदीन भी शामिल है। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सहाबा ये कभी भी मुनाफिक भी नहीं हो सकते, और कभी भी बिदअती भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अगर कोई नया काम इजाद भी करते हैं तो ये सुन्नत ही है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का हर काम वो सुन्नत है, वो कतअन बिदअत हो ही नहीं सका। ये आपकी जहालत की सबसे बड़ी निशानी है कि आप हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के काम को, हजरत अली के काम को एक बिदअत काम कह रहे हैं। क्या हजरत हसन ने जो काम किए वो बिदअत है? क्या हजरत हुसैन ने वो काम जो हुजूर के बाद
बाद की है वो बिदअत है? नहीं, कतन नहीं, क्योंकि ये खुद खुलफाए राशिदीन हैं, ये सहाबा हैं, ये जो काम करेंगे ये सुन्नत ही कहलाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके अकीदे के मुताबिक हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को गदीर खुम के मकाम पर हाथ बुलंद करके क्या कहा? आपका अकीदा क्या है? मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं सारी चीजों को दाएं बाएं सबको पीछे छोड़ के इसको सब बिल्कुल सही मान के मैं कहता हूँ ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। हजरत अली का हाथ बुलंद हो गया, हुजूर ने हजरत अली को क्या दे दी? इमामत दे दी। ठीक है, आपके अकीदे के मुताबिक इमामत, खिलाफत ये सब हजरत अली को मिल गई। अब जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत, इमामत अल्लाह के हुक्म से नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर सब सहाबा के सामने उनको इमाम बना दिया। सहाबा इकराम को तो बाकियों को समझ नहीं आई, लेकिन हजरत अली को तो पता चल गया कि उनको इमाम बना दिया, तो पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। तो फिर मेरा आपसे जो सबसे बड़ा आम सवाल है कि जब हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, अब वो खिलाफत के मुसल्ले को संभालते, इमामत के मुसल्ले को संभालते, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको अता कर दिया। किस बात का डर, खौफ या किस बात की वजह से वो पीछे हटे कि जिसकी वजह से उन्होंने खिलाफत के मुसल्ले को नहीं संभाला, बल्कि इसके बजाय हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बैत भी कर ली। फिर बैत करने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत भी की और सैयदना उस्मान की बैत भी की। इन सब के साथ वो मुशीर रहे, बाकायदा तौर पे इनको मशवरे देते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, अल्लाह ताला के हुक्म को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी और उन्होंने आपके बक्का अली उल मुर्तजा शेर खुदा, इमाम मासूम, मुश्किल कुशा, वो डर गया, उसने कंप्रोमाइज कर लिया। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सोच भी नहीं सकते हम। इसीलिए मैं अहले तशी न सिर्फ हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, बल्कि ये हजरत अली के भी मुनकिर और उनकी तौहीन करने वाले हैं। अहले तशी हजरत अली को भी मुनकिर रसूल समझते हैं। अगर नहीं समझते तो कुरान के इस हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बाद हजरत अली ने क्यों नहीं किया, क्यों इमामत और खिलाफत को अपने हाथों में नहीं लिया? अगर उन्होंने 3 खिलाफतों में कैसे कंप्रोमाइज कर लिया? सबसे अहम बात यहीं पे बात, आप इसकी जो भी जस्टिफिकेशन देंगे ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो भी हुआ हजरत अली ने एक मर्तबा भी कोई इस अंदाज में जवाबी कार्रवाई नहीं की जिससे लगता हो कि वाकई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। इमाम मासूम के मुतालिक मुल्ला बाकिर मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम का काम ये है, वह जब दुनिया में आता है तो वो मजलूमों के गमों का मुदावा करता है, वो हक को अयां करता है और बातिल को वो क्या करता है, बातिल को पीछे करके हक को गालिब करता है। और फिर आप कहते हैं कि आपने पिछले एक जुमला कहा कि सहाबा इकराम भाग गए थे ओहद से, सहाबा इकराम भाग गए थे मैदानों में से। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके 12 इमाम ने नंबर वाइज लगाए हुए हैं, क्या वो सारे के सारे डर के नहीं भागे? चेंज ना करे, मौजू चेंज ना करे भाई। मेरा वही मौजू है, नहीं खत्म नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके 12वें इमाम अभी तक छुपे हुए हैं, लेकिन उनके कोई बात नहीं कर। गदीर खुम से ही ये मुताल्लिक है, गदीर खुम से पहला इमाम आपके बने ना। पहले इमाम से लेकर 12वें इमाम तक किस इमाम ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है? आप बताएं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं किया, उन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया ही नहीं, हदीस हम तक नहीं पहुंचाई, अपना मनसब भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली नहीं। तो फिर कौन और सवाल है ये, और सब टाइम खत्म है भाई। वो आप बोल कर रहे हैं ना, 12 इमाम जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, 12 इमामों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। आज भी 12वें इमाम आपकी जहालत के बावजूद, आपके सारे कुफर, जुल्म, शिर्क, निफाक, बिदतों के बावजूद भी आपके 12वें इमाम आज नहीं आ रहे। तो ये सबसे बड़ा आप पे सवाल है कि 12 इमामों ने अपने आज तक, हजरत अली से लेकर आज तक, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा किया? आज तक उन्होंने अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने इसलिए कहा कि सहाबा, सब सहाबा से अल्लाह ताला राजी है। अल्लाह के खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने सही हदीस आपको इनको दिखाई और मुतवातिर हदीस भी दिखाई, उनके सहाबा जहन्नम जाएंगे बिदअतों के वजह से। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किस मुनाफिक ने दीन में बिदअत दाखिल सहाबा में से? आप वही मुझे बताना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया, ये कहते हैं इसमें जो है वो मुनाफिक सहाबत थे, फलान 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 थे। हम भी कहते हैं मुनाफिक सहाबत, साहबा को कहते हैं, सहाबी होता ही नहीं।
اب میری باری، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جھگڑا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اب میری باری ہے. اب آپ نے دیکھیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے مجھے کاٹنے کا. میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی کہ 3 دفعہ سے مجھے زیادہ کاٹ نہیں سکتے. آپ نے بہت دفعہ کاٹا ہے. اوکے آپ کریں. اوکے اس کے بعد دیکھیں اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی قول کو توڑ دوں. اب میں نے ان کو وعدہ میں بہت یعنی بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کے استدلال سننا چاہتا ہوں، ان کے استدلال رد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا بھی پرنسپل نہیں توڑنا. میرا پرنسپل جب یہ ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا بات نہ کاٹیں، 3 دفعہ آپ نے کاٹ دیا تو میں آپ کو نکال دوں گا. تو انہوں نے تو کئی دفعہ کاٹ دیا نا. تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھے مجبور کہ صحابہ منافق نہیں ہوتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ میرے بعد صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے اور وہ میرے صحابہ ہوں گے، وہ جہنم جائیں گے، اور وہ وہی ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے. میں چاہتا تھا کہ آپ سے بات کروں میرے بھائی، لیکن عمر صاحب میں آپ سے چاہتا تھا کہ بات کروں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی پرنسپل کو لوگوں کے سامنے بار بار توڑ دوں اور کہہ دوں کہ بھائی جو مجھے کاٹتا ہے میں اس کو مزید میں اس سے بات کروں گا، گفتگو کروں گا. تو یہ میری لیے کمزوری ہو گئی اگر ایسا میں کروں. تو آپ نے مجھے مجبور کیا میں آپ سے بات نہ کروں. یہ کتاب بخاری، اس کی کتاب میں نے آپ کو دکھا دیا بدعت دین میں بدعت داخل کرتے ہیں میرے محترم. احادیث ہم نے آپ کو دکھا دیا. صحیح البخاری، یا رب اصحابی باب الحوض، اے رب میرے صحابہ. یہ کہتے ہیں یہ صحابہ نہیں ہے، یہ وہی تھے جو بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انک لا تدری ما احدث بعدک، تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں. اس کے بعد بہت سارے دوسرے احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی افراد پہ صحابی کا لفظ کا اطلاق کیا ہے اور ان کو جہنمی بھی کہا تھے. ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل. تو کون تھا وہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لفظی طور پر صحبت بھی پایا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا نہ سجی ربل. اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو ایسے افراد تھے کہ بظاہر مسلمان بھی، صحبت بھی پایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل بھی کیا. تمہارے پاس تو کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے کہ صحابہ سب مخلص ہوتے ہیں، سب مومن ہوتے ہیں. ایک دن اس کی دلیل کہاں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اگر ابو بکر، عمر، عثمان کی کوئی خلاف ان کے اسلام کی بات کرو نا، ان کے مسلمانی، میں نے تم کو چیلنج دیا کہ آؤ میرے سامنے مناظرہ کرو، ان کا اسلام ثابت کرو. میں اپنا نام غلام یزید رکھوں، تم ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. خلافت تو دور کی بات ہے، جب وہ خلیفہ ہی نہیں ہے تو خلیفہ راشد کیسے بنے؟ جب ان کی خلافت ہی بدعت ہے، ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی نص بھی کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسے خلیفہ راشد بن گئے؟ خلیفہ راشد کون ہے؟ خلیفہ راشد میرے بعد میرے اطرت اور میرے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، یہ میرے خلیفہ راشد ہے، یہ خلیفہ راشد ہے. علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، سنت خلفاء راشدین کی پیروی کرو. خلیفہ راشد کا نام رکھنے سے کوئی خلیفہ راشد نہیں بنتا. جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ راشد ہے، وہ خلیفہ راشد ہے. جس کی خلافت کی شرعی دلیل نہیں ہے، خلافت اس کی بدعت ہے، وہ خلافت اس کی راشد نہیں ہے، خلافت اس کی ضال ہے، خلافت اس کی باطل ہے، وہ خلیفہ راشد ہی نہیں ہے. کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد، دیکھو تم کوئی بات بھی کہتے ہو نا، کوئی بات بھی کہتے ہو تو اس کو شیعہ کتب سے ثابت کرو. میں نے کہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد، وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں. آپ کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف نماز، آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو اس بات کو کتب شیعہ سے ثابت کرنا ہوگا. حدیث تو آپ کے پاس ایک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے مشیر رہے، ان کے خیر خواہ رہے، ان کے ساتھی رہے. ان سب فقرات کو آپ پہلے ثابت کرو. اگر ثابت کرو گے تو ہم قائل ہو جائیں گے کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے. مجرد ادعا کرنا یہ استدلال نہیں ہے. استدلال یہ ہے کہ تم پہلے دلیل لے کے آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیا ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کو صحیح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے. کتاب مسلم باب حکم الفی صفحہ نمبر 885، یہاں پر حدیث طویل ہے 4468. یہاں پہ عمر صاحب خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، قال ابو بکر ما نور فيما تركنا صدقہ فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائن. اے علی سلام اللہ علیہ اور اے عباس، ابو بکر نے جو ہی کہا ان معاش الانبیاء لا نور فيما تركنا صدقہ، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب بھی ہے، عاصم بھی ہے، غادر بھی ہے، خائن بھی. کاذب یعنی جھوٹا، عاصم گناہگار، غادر یعنی غدار، خائن یعنی خیانت کرنے والا. اور اس کے بعد ابو بکر کے بعد میں ابو بکر کا وصی بن گیا، فرأيتمانی كاذبا آثما غادرا خائنا. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے، یہی ہے کہ میں عاصم ہوں، گناہگار ہوں، غادر ہوں، خائن ہوں، عذاب ہوں، جھوٹا ہوں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو نہیں جھٹلایا. اب آپ کہتے ہیں کس حدیث کے ابتدا میں یہ ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی. عباس وہ تمہاری حدیث ہے، تم ثابت بھی کرو نا.
پیچھے کتب سے ابن امام علی علیہ السلام کو گالی دی ہے تو یہ ہمارے نزدیک عباس پہ تان، یہ عباس نے غلط کام کیا، وہ آپ کی حدیث ہے، یہ شیعہ حدیث ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر دونوں کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے۔ یہ بات کہنا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے وغیرہ وغیرہ یہ سب آپ نے کہا کہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آیت آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین، یہ سب صحابہ کے لیے، یہ سورہ مبارکہ نساء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ وہ جو مومن ہے، اس میں منافق صحابہ آتے ہی نہیں ہے، مومنین کی بات ہو رہی جو جہاد نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ مثلا کوئی اندھا ہے، کچھ ہے، وہ اس کو جہاد کرنے سے یہ قاصر ہے، وہ جو جہاد نہیں کرتا اور وہ جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، یہ دونوں برابر نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فضیلت دی ہے اللہ نے جو مال سے، نفس سے جہاد کرتا، ان کے مقابلے میں جو جہاد نہیں کرتا ان کے مقابلے میں ان کو فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کو حسن آخرت کا وعدہ دیا، لیکن یہ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو خائن نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جس آیت سے آپ نے استدلال کیا کہ سب صحابہ کے، اس میں سب صحابہ کی بات ہی نہیں، یہ آپ کی جھوٹ ہے۔ دوسری جس آیت سے آپ نے استدلال کیا سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے نا، پہلے آیت انسان آیت کو پڑھتا ہے، آیت کا ترجمہ کرتا ہے، اس کی شرح کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ آیت دل کیوں، کیسے دل پر کہ جس نے بھی صحبت پایا پیغمبر صحابہ کی تعریف کیا، آپ لوگوں کے صحابہ کی تعریف ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے درک کیا اور اسلام لایا، ظاہر اسلام میں کلمہ، وہ صحابی، وہ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کس کے لیے؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم۔ تو نہیں پاتا دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں، یہ سب صحابہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ پوری قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے، صحابی کا شرط ہی نہیں ہے اس میں۔ تو نہیں پاتا کہ ایک قوم ایسا ہو کہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو، محبت کرتے ہوں ان سے، جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، گرچہ وہ ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے اخوان یا ان کے قبیلے والے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے قبیلے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے وفا نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کافر ہے۔ اب آپ کے اپنے کتب میں عمر جو ہے وہ اسلام ہی نہیں لائے اس وقت جب کہ اس کے کافر نے اس کو پناہ ہی نہیں دی، کافر سے تو اس کو محبت، وہ کافر کے پناہ میں تھا، وہ کافر کے پناہ سے کب نکلا تھا عمر؟ اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، ان لوگوں کو، اس میں صحابہ کی شرط نہیں ہے، آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہونا کہ ایک شخص ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا قبیلے والے ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے وہ محبت نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی مخالفت کرتا، ایسے شخص آج بھی اسی آیت کا مصداق وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ ان سے اللہ سے راضی، فاللہ هم المفت، اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے، ان کے قبیلے والے تو سب مشرک، انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے بلی جہاد کیا، تو ہمیں دکھا دو، تو ہمیں دکھاؤ انہوں نے کہاں پر ابو بکر عمر نے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے اور اس وفا کی وجہ سے اپنے قبیلے والوں سے جہاد دکھاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ اس میں صحابہ شامل، اس آیت میں صحابہ شامل ہے، لیکن وہ ابو بکر عمر عثمان نہیں اور صاحب۔ اب آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا حق غصب ہوا ہے، انہوں نے بھلے کیوں بیعت کی ابو بکر؟ پہلے ثابت کرو کہ ابو بکر کی بیعت کی ہے، ان کا جواب خود ان کی زبانی سن لو، کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ الجزء الاول صفحہ نمبر 446، امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے کہ میں مظلوم ہوں۔ اشعث ابن قیس جو ابو بکر کا بہن کا شوہر، اس نے کہا یا امیر المؤمنین لما لم تضرب بسیفک ولم تطلب بحقک؟ قال یا اشعث قل من الانبیاء، اشعث ابن قیس تو نے کہا، اشعث ابن قیس نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے میرا حق چھین لیا، تو ان سے کیوں جہاد نہیں کیا اپنے حق چھیننے کے لیے؟ تو فرمایا کہ تم نے ایک سوال کیا تو اس کا جواب سن لو، میرے پاس 6 انبیاء کے نمونے ہیں، اولہم نوح علیہ السلام حیث قال فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پہلی بات یہ کہ نوح علیہ السلام نے قرآن میں کہا کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، یا رب مجھے شکست ہو گئی، میں مغلوب، میری قوم نے مجھے شکست دی، میں بے بس ہو گیا، بس نہیں کوئی چارہ کا اپنے قوم کا مقابلہ کرنے، مجھے نصرت دے۔ فإن قال قائل ان هذا لغیر خوف فقد کفر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا ہے کہ انی مغلوب، میرے پاس چارہ نہیں ہے، بس نہیں ہے قوم کا مقابلہ کروں، یہ اپنے قوم سے خائف نہیں تھے، اپنے قوم کی ہیبت سے، اپنے قوم کی تلوار سے نوح علیہ السلام خائف نہیں تھے، کافر ہے، نوح نے خود کہا کہ میں مغلوب ہوں۔ اگر اس کو مانتے ہو کہ نوح علیہ السلام نبی ہو کر اپنے قوم
کے تلوار، قوم کے جنگ سے، اپنے قوم کے مقابلہ کرنے سے وہ خائف ہے. اگر وہ معذور ہیں تو میں ان انبیاء کا وصی ہوں، میرا عذر بھی، میں اس سے زیادہ عذر رکھوں. وَثَانِيهُمْ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. لوط نے کیا کہا؟ لوط نے یہ کہا کہ میں لوط کے قوم داخل ہو گئے ان کے گھر، ان کے مہمان تھے جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین آئے تھے انسان کے روپ میں. تو قوم داخل ہو گئے، کہا کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ زنا لواط کرنا چاہتے ہیں، لواط کرنا چاہتے ہیں. یہ سورہ ہود میں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا یہ کاش میرے پاس قوت ہوتا، طاقت ہوتا، میں آپ سے لڑتا. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ لوط علیہ السلام کے پاس قدرت تھا، طاقت تھا، جہاد، وہ کافر ہے. اگر تم مانتے ہو کہ لوط علیہ السلام نے اس لیے جہاد نہیں، ایسے کمینے لوگوں کے ساتھ، ایسے کمینہ کہ گھر داخل ہو گئے ہیں زبردستی اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت تو آپ کے مہمانوں کے ساتھ ہم لواط کریں گے. لوط علیہ السلام نے ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا ہے. اگر وہ صاحب غیرت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب شرف ہے، صاحب شجاعت ہے، اس کے باوجود اس نے جہاد نہیں کیا، اس کی عذر ہے، وصی کا بھی عذر. وثالثهم ابراہیم خلیل اللہ حیث قال واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. ثالث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن قوم کو بہت پکارا، کوئی ایمان نہیں لا رہا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ گلستان بن جاتا ہے، گلشن بن جاتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے. پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ میں آپ کو واعتزلکم وما تدعون، جس خدا تمہارے خدائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، نمرود وغیرہ، میں تم کو چھوڑ دیا، میں جا رہا ہوں. اب نشو پردیس میں چلے گئے جہاں پہ کوئی نہیں، فلسطین چلے گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام صاحب شجاعت ہے، صاحب مردانگی ہے، صاحب شرف ہے، اس کے باوجود انہوں نے شکست قبول کر کے قوم سے ایمان سے مایوس ہو کے چلے گئے پردیس میں، تو وصی کا اگر وہ معذور ہے تو وصی بھی معذور. رابعہم موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں نے آپ لوگوں سے بھاگ گیا، میں آپ لوگوں سے فرار ہو گیا. جب میں آپ لوگوں سے ڈرا، جب مجھے پتا چلا کہ تم مجھے قتل کرنے لگے ہو، تو میں یہاں سے فرار ہو کے چلا گیا مدائن ٹرائب. اگر وہ اس طرح کہہ سکتا ہے، صاحب شرف، صاحب شجاعت، صاحب مردانگی، اللہ کی جانب سے سب کچھ اس کے پاس ہے، تو علیہ السلام کے پاس کیا نہیں؟ اگر وہ کہہ سکتا ہے تو وصی علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ساتھی نہیں ہے کہ فرعون کے سامنے وہ جہاد نہ کر. وخامسهم اخو ہارون علیہ السلام. پانچواں میرے پاس جو اسوہ ہے وہ ہارون علیہ السلام. یبدأ ان القوم استضعفوني وكادوا يؤذونني. پانچواں میرے پاس اسوہ کون ہے؟ ہارون علیہ السلام اپنے قوم میں موجود ہے، صاحب معجزات، شجاعت، مردانگی. قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اشدد به ازری، ہارون کے طاقت کی بدولت میرے کمر کو باندھ لے یا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے قوت بازو، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی مردانگی، ان کی شرف، ان کی شجاعت، کوئی شک نہیں. کوئی شک کرے تو کافر ہے. انہوں نے کیا کہا جب قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کیا؟ آپ نے بھائی سے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، آپ کے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا. قوم نے بھی، بنی اسرائیل نے مجھے اکیلا، آپ کی امت نے مجھے اکیلا کر دیا اور مجھنے لگے تھے. اگر ہارون علیہ السلام اسی دلیل کے بنا پر کہ وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، جہاد نہیں کیا، تو وصی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہ شریعت، تو قرآن تو یہی قرآن ہے، دین تو یہی دین ہے. اگر وہ بھی جہاد نہیں کرتے تو کون سی بڑی بات ہے. وسادسون اخی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹا میرے پاس جو اسوہ ہے میرا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فراش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کو چلے گئے، مجھے اپنے بستر پہ لٹایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رج جاتے نا اپنے شہر ہے مکہ ہے، حضرت ابراہیم وسلم کا حرم ہے، کعبہ ہے. ادھر مدینے میں تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا نا، اپنا شہر ہے، اپنا گھر ہے. ان بیٹی اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. وہ اپنے ناموز کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کافر بن جاؤ. مشرکین یہی تو اعتراض کرتے تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں بھاگ گئے. یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ اور ہمیں فریب دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا، اپنے بستر پہ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلے گئے ایسے، ہمیں دھوکہ دے کر لاکھ کی تاریکی میں چلے. یہ کیسے نبی ہے؟ نہ مردانگی، نہ سجیر باللہ، نہ کچھ بھی نہیں، رات کی تاریکی میں چلے. یہ کوئی مذاق ہو رہا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرف، اپنی ناموس، اپنی بیٹی کو اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے، اس طرح کفار کو دھوکہ دے کر، ان کے ساتھ اس طرح مکر کر کے کہ وہ نہ سوچیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریکی میں جاتے ہیں، غار میں چھپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں، کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں. قوم جو بدبخت قوم ہے، قوم ان کی کون سی قوم؟ بدبخت قوم ہے، قریش والے، مکے والے بدبخت. اس کے بجائے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے.